صفت کریمی کا مظہر ہے یہ ہستیاں. ان کے کرم کو دیکھ کر ہی تو ہمیں کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کتنا کریم ہے. اگر خدا ان ہستیوں کو نہ بھیجتا، آج یہ جو اتنی اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، یا اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں کسی بھی کوئی بھی بات ان کو برداشت نہیں ہوتی، ان کو یہی لگتا ہے کہ بس سب کچھ شرک ہے، بدعت ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے. تو عقل کے اندھو اتنا سوچو، اس اللہ تک تمہیں پہنچایا کس نے ہے؟ اگر اندر سے وہ ہستیاں نکال دو تو تم آج کون سا اللہ تھا جس کی تم عبادت کرتے؟ کون سا اللہ تھا جس کے لیے تم نمازیں پڑھتے؟ اللہ تک پہنچانے والے، اللہ کے قرب کا رستہ دکھانے والے، ان کی محبت اور مودت اور وسیلے کو اندر سے نکال کے تو تم جو یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو اس عبادت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ اللہ نے جا بجا فرما دیا ہے کہ مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے آؤ. اور واضح حدیث جو میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی، اس میں خدا نے کیا فرمایا؟ یا احمد لولا کا، اے احمد اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو میں یہ افلاک، یہ کائنات ہی خلق نہ کرتا. اور اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تجھے خلق نہ کرتا، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا. تو ان کا، اور یہ جو روایت، یہ جو حدیث میں نے پڑھی، اس کو حدیث لولا بھی کہتے ہیں. تو یہ صرف مکتب تشیع نہیں ہے، مکتب اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت تواتر کے ساتھ موجود ہے. تو اتنی واضح آیات، واضح روایات کے ہونے کے باوجود ایک مسلمان جو کلمہ بھی پڑھے اور ان ہستیوں کی عظمت کو بھی نہ پہچانے، تو پھر وہ کرتا رہے جتنی مرضی عبادت ہے. اللہ کو تو وہ عبادت چاہیے جو نور ولایت کے ساتھ انجام دی جائے. تو ماشاءاللہ سے جس در پہ آپ آئی ہیں، جس بی بی کی مجلس میں، جس بی بی کی محبت میں آپ آئی ہیں، انہیں قدر ہے، انہیں قدر ہے کہ وہ قدر کریں گی آپ کے یہاں آنے کا اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا اور محبت سے ذکر سماعت فرمانے کا. اور بی بی کے غموں کا پرسہ جو ہم نے انہیں دینا ہے، اس پرسے کی قدر صرف وہ بی بی جانتی ہیں یا یہ گھر والے جانتے ہیں. آپ نے بس ان کی محبت میں آنا ہے اور دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہم اسی محبت کے ساتھ دنیا سے جائیں اور اس محبت کو اگلی نسلوں میں منتقل بھی کریں. یہی ان مجالس کا ہدف ہے اور یہی آج کی ضرورت ہے. اگر ہم وقت کی ضرورت کو نہ سمجھیں تو بڑا نقصان کر لیں گے. کافی نقصان ہم اپنا اسی لیے کر چکے ہیں کہ ہم وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھے، اس کے مطابق ہم نے اپنی بصیرت کو نہیں بڑھایا، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہو گئے کہ آج ہمارے مکتب تشیع کی عظمت کو کم کرنے کے لیے دشمن نے ایسے ایسے کام کر دیے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور دوسرا کام کرنے اپنی نسلوں کو بچانا ہے. ایک ہی طریقہ ہے نسلوں کو بچانے کا، فرش عذاب پہ لے کے آئیں بچوں کو. اور اس فرش عذاب سے جو کچھ ملے گا، اس سے جو تربیت ہوگی، وہ تربیت نہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی کر سکتی ہے، نہ دنیا کوئی ادارہ کر سکتا ہے، کوئی اسکول کالج اس کو ویسی تربیت جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہمیں یہیں سے ملے گی. تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ یہ جو جگہ ہے نا، جس ایریا میں آپ جس علاقے جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس نیت سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ذکر آل محمد کرنا ہے، تو روایات تواتر کے ساتھ موجود ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار روایات موجود ہیں کہ وہ جگہ پھر عام جگہ نہیں ہوتی، وہ جگہ حرم خدا بن جاتی ہے، وہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں جنت کے باغات نظر آئے وہاں دوڑو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دنیا اور جنت کے باغات، جنت تو جب ملے گی تب اس کے باغات ملیں گے. آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی حسن و حسین کا، علی کا، فاطمہ کا اور میرا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ جنت باغات میں سے باغ بن جاتی ہے جنت. ربیعہ ایک صحابی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا ربیعہ.
کئی سال اس نے رسول اللہ کی صلوات پڑھی. اپنی توجہ کے لیے صلوات پڑھے. آگے ہو جائے, آگے ہو جائے. جواب بھی دے دے جو نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ کی شان میں بلند کر دیا تو اس سے ایک دن رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اے ربیعہ, تم نے میری اتنی خدمت کی ہے, غالباً 3 سال کے 7 سال, اتنی تم نے میری, مجھے وہ ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, لیکن اتنا عرصہ اس نے خدمت کی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو. تو اب دیکھیے نا اس نے کیا مانگا. ہماری اتنی پریشانی, ہمیں ایسا سوچا کرے کبھی موقع ملے کہ ہمیں کوئی ہستی, امام زمان علیہ السلام اللہ کرے, یا کوئی اور ہستی کبھی پوچھے کہ آپ مانگے آپ کو کیا چاہیے, تو ہم پریشان ہو جائیں گے, سوچیں گے اتنی پریشانی, جس میں سے کون سی پریشانی کا حل مانگوں. لیکن جو اس درد کی جن کو معرفت ہو جاتی ہے, تو اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. اگلے دن آیا اور آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے, اور وہ بھی آپ کی ہمسائیگی والی. جنت کے بھی اتنے درجات ہیں, ہم یہی سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں, بس اتنا مانگ کے خوش ہو جاتے ہیں یا اللہ مجھے جنت میں بس بھیج دینا. وہاں جا کے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے جنت کے اتنے درجے ہیں. ہم اس وقت یہی سوچتے ہیں کہ بس جہنم سے بچیں, بہت ہے بہت ہے. نہیں, لیکن وہاں جا کے ہم پریشان ہوں گے جب ہم دیکھیں گے نا کہ اتنے اتنے اعلی درجات ہیں. تو اس نے درجہ بھی کون سا مانگا, یا رسول اللہ جس درجے پہ آپ ہیں, آپ کی ہمسائیگی میں. تو پھر آپ نے یہ اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ سوال کہاں سے آیا, تمہارے یہ ذہن میں کہاں سے آیا کہ تم یہ مانگو. اس نے کہا میں نے بہت سوچا تھا گھر جا کے کہ دنیا کا کچھ بھی مانگوں گا بالآخر ختم ہو جانا ہے. آپ اگر اس وقت سوچیں نا کہ ہماری جو پریشانیوں کا 80% حصہ ہے نا, میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, آپ بے شک سوچ کے تجربہ کر لیجئے گا, وہ دنیاوی پریشانیاں جنہوں نے دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جانا ہے, جن کا ہم انہی میں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. اور وہ جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کی طرف بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ان 80% مسائل میں ضائع کر رہے ہیں جن کا تعلق صرف اس دنیا تک ہی ہے. کوئی اس لیے پریشان ہے میرا گھر چھوٹا ہے, بھئی گھر چھوٹا ہے یا بڑا ختم ہو جانا ہے, ہمیشہ نہیں رہنا. میرا بینک بیلنس نہیں ہے, میرے سر پہ قرضہ ہے, جو بھی مشکلات ہے 80% مشکلات کا تعلق اسی دنیا سے ہے. تو جن کا کوئی مطلب, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں ان مصیبتوں میں, اور ہم سمجھیں ہماری اصل مشکلات ہیں کیا, ان کی طرف ہم توجہ کریں. اصل میں ہمارے کام آنا کیا ہے. یہ خاص طور پہ جوان بچیوں کو میں یہ میسج دے رہی ہوں کہ جن کے پاس آگے پوری زندگی پڑی ہے, وہ اب سے سوچ کے رکھیں کہ ہمیں چاہیے کیا, ہم نے مانگنا کیا ہے, اور ہماری توفیقات کس لیول پہ ہیں, انہیں کیسے ہم نے بڑھانا ہے. تو اب یہ جو تھا, یہ اس نے کیا مانگا, اس نے کہا مجھے تو دنیا کے کچھ بھی نہیں, سب ختم ہو جانا تھا, اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یہ بہتر رہے گا کہ میں جنت مانگوں, وہ بھی آپ کے ساتھ. تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یقیناً تم نے بہت اچھی چیز مانگی. ساتھ آپ نے فرمایا کہ اے ربیعہ انی بالسجود, کہ تم میری مدد کرو طویل سجدوں کے ذریعے سے. یعنی میں تمہیں اپنے لیول پہ لے تو آؤں گا, لیکن تم پہ بھی شرط ہے کہ تم اس مکتب پہ باقی رہنا. ایسا نہ ہو کبھی اس دنیا کی ہوائیں تمہیں کسی اور عقیدے کی طرف لے جائیں, تو پھر تم میرے ساتھ کیسے ہو سکتے ہو. تو وہی بات ہے کہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ضرور ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں, اور یہ بھی دعا کریں کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے. جیسے ایک شخص نے مولا سے کہا تھا, مولا میں چاہتا ہوں کہ میں جنت مجھے ملے. تو مولا نے فرمایا جنت میں تو تم پہلے ہی ہو, دعا کرو اس جنت سے کہیں نکل نہ جاؤ. اور جس دور سے ہم گزرے ہیں جنت سے نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک ویڈیو دیکھ کے بندہ اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے. صبح کے ٹائم عقیدہ اور ہوتا ہے, شام کو اور ہوتا ہے, اگلے دن صبح ایک اور نیا عقیدہ بنا لیتا ہے. تو یہ وہی زمان ہے نا جس کو روایات میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا صبح کو ایمان ہوگا, شام کو نہیں ہوگا. ہم پہ وہ دور آ گیا ہے, ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم بصیرت سے کام لیں. تو اس در سے ہم نے وابستہ رہنا اصل ضرورت ہے. اس در سے تو ہم وابستہ تو ہیں, ہمیں اس در سے متمسک رہنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے نا, پریشان تو نہیں ہو رہے. یہ باتیں
ضروری ہیں. یہ حق ہے کہ میں بیان کروں. اگر نہ بیان کروں گی تو پھر وہ سفر آگے نہیں بڑھے گا, ظہور امام تک سفر طے نہیں ہوگا. میں اس لیے چند چیزوں میں نہیں رکھنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ ہم سمجھیں ہماری اس وقت ذمہ داری کیا ہے, اور کس طرح سے ہم رسول اللہ کے ساتھ ان کے مقام پہ ہو سکتے ہیں. اب ہم اس درس سے متمسک ہیں, وابستہ ہیں, ہمارے لیے بہت آسان ہے. ربیہ کو بھی آپ نے کہا نا آنی بالسجود, ہمارے لیے بھی بہت آسان ہے, کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا یا فاطمہ من صلی علیکی الحقہ اللہ معانی فی الجنہ, کہ اے فاطمہ جو تم پہ صلوات بھیجے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ تو ماشاءاللہ سے جناب سیدہ پہ صلوات بھی بھیجنے ہیں, ان کی محبت میں آئے ہیں, وقت نکالا ہے, چل کے آئے ہیں. اپنے کئی چیزوں کو آپ نے چھوڑا ہوگا, چھوڑو میں نے مجلس پہ جانا ہے, رہنے دو اس کو پھر دیکھ لیں گے. آپ کو نہیں پتا یہ ادا بی بی کو کتنی پسند آئی ہوگی آپ کی, کہ جس طرح سے آپ نے مجلس کے لیے جلدی کی اور آپ آئیں, اور امام اسلام علیہ السلام آپ کو کتنی دعائیں دے رہے ہوں گے, کیونکہ یہ وہ در ہے کہ اس کی برکتوں کو ہی ہم نہیں سمجھے ہیں. ہمیں جب موقع ملتا ہے نا اس در سے کچھ مانگیں, ہم اپنے لیول پہ مانگتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ ہمیں دے کیا سکتے ہیں. یہ ہمیں جو دے سکتے ہیں وہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ہم ابھی وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمیں دے کیا سکتے ہیں اور ہم نے ان سے مانگنا کیا ہے. توجہ ہے نا, ہم نے ان سے مانگنا کیا ہے. تو بی بی کی جو خیر و برکت ہے جناب سیدہ, جن کے ذکر کے لیے ہم آئے ہیں, جو مرکزیت ہے جن کی آل محمد میں مرکز کی حیثیت, جس کی حیثیت اس بی بی کی آل محمد میں کس طرح سے کہ جیسے چکی کی کیل جس کے گرد پوری چکی گھومتی ہے تو اناج بنتا ہے. صلوات پڑھیں گے. بہار الانوار میں روایت ہے کہ آواز صحیح نہیں آ رہی. چلیں ایک مرتبہ آواز کے صحیح پہنچنے تک کے لیے صلوات پڑھیں. میں بس تھوڑا سا میں نا بصیرت دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ در کتنا برکتوں والا در ہے. یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے, یہ ہمیں وہ دے سکتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی حکومت, کوئی امیر ترین بندہ, کوئی حکیم ترین بندہ, کوئی عارف ہو اللہ کا, وہ بھی نہیں دے سکتا. جو چیزیں اللہ نے, جو تصرفات اللہ نے ان ہستیوں کو دے رکھے ہیں. جناب سیدہ وہ خیر و برکت والی ہستی, وہ خیر و برکت والی بی بی, بس ہم نے اس بی بی کا خیر سمجھنا ہے کہ اس بی بی کا خیر بٹتا کس طرح سے ہے اور ملتا کن لوگوں کو ہے. ماشاءاللہ سے آپ آئی ہیں, آپ دیکھیں اتنے مسلمان ہیں, انہوں نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے, انہیں بھی تو پتہ ہے کہ فاطمہ بنت رسول ہیں, بنت محمد ہیں. انہیں کیوں نہیں پتہ کہ بی بی کی شہادت کے ایام ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ظرف ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس مجلس میں آئیں. جناب سیدہ کی مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ منافق نہیں آ سکتے. یہاں منافق کا کوئی کام نہیں ہے اس مجلس سے. اور دوسری بات یہ کہ جناب سیدہ کی مجلس میں سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے دوسروں کی بات کی نا, دوسرے تمام مسلمان اپنے گھروں میں شادیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. 3 جماعت ثانی اتوار کو آ گئی ہے, انہیں موقع مل گیا, شادیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کریں گے رسول, کیسے منہ دکھائیں گے رسول کو روزے محشر یہ. اور جناب سیدہ کا خیر جو بٹ رہا ہے وہ پھر ایسے لوگوں کو نہیں ملتا, ایسے لوگوں تک کیسے پہنچے گا. اور پھر ایسے لوگ, یہ تو دوسروں کی بات کی, آپ اپنے اندر اب دیکھیں کہ آپ ہر ایک اپنے اپنے گھر سے آئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر سے تمام افراد آ گئے, کوئی گھر ایسا ہوگا کہ تب سبھی آ گئے, مگر ایک گھر میں بھی سب ایک قابل نہیں ہوتے کہ وہ سب اس مجلس میں آئیں. ایک ہی گھر میں رہنے والے بھی, یہ بی بی کو پتہ ہے, بی بی کے پاس لسٹ ہے کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا. آپ اپنی قدر و قیمت جانیے کہ آپ جس مجلس میں آئی ہیں آپ اس قدر و قیمت کو پہچانیے. تو بہار الانوار میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے فلما اراد اللہ ان یبلو الملائکہ, خدا نے ارادہ کیا کہ فرشتوں کا امتحان لے. اب یہاں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بی بی کا خیر سمجھیے. صلوات پڑھیں.
کسی کو سیٹنگ آتی ہے تو آگے ہو کے کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس کو ادھر کریں. فاطمہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. پائر لمبی ہے اس کی. ہاں جی، اس کو تھوڑا دور کر دیں اسپیکر کو نا. چلیں اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات پڑھیں. بس ایک بہت قیمتی روایت ہے، بہت میں آپ کی توجہ چاہوں گی. روایت غور سے سن لیں تاکہ ہمیں بی بی کا خیر سمجھ میں آ سکے کہ جب ہم نے سیدہ کونین سے محبت کی ہے تو یہ محبت ہمیں دے گی کیا، اس محبت کی وجہ سے ہمیں مل کیا رہا ہے. تو بحر الانوار میں روایت ہے کہ جب خدا نے ارادہ کیا کہ وہ ملائکہ کا امتحان لے تو اس نے فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ ظُلَمًا کہ اس نے ظلمت طاری کر دی، تاریکی بھیج دی فرشتوں پہ. جب فرشتوں پہ تاریکی چھا گئی اور وہ تاریکی اتنی گہری تھی کہ روایت کے الفاظ ہیں لا ينظر احدهما الى آخرهما، یعنی ایک فرشتہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنی زیادہ اتنی گہری تاریکی تھی. اور فرشتے کیا نوری مخلوق ہیں، باوجود نوری مخلوق ہونے کے ایک کو دوسرا نہیں دیکھ رہا. سوچئے وہ کیسی تاریکی ہوگی کہ فرشتے نوری مخلوق گھبرا گئی اور خدا سے دعا کی یا الہنا و سیدنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، منذ خلقتنا، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا، ما نرا مثل ھذا، ہم نے ایسی طریقے کبھی نہیں دیکھی، اس کو دور کر دے، اس کو ہم سے برطرف کر دے. تو پھر روایت بتاتی ہے کہ خدا نے کیا کیا، فَمُعَلَّقَ نُورُ فاطمہ علی العرش، عرش پر نور فاطمہ کو معلق کیا. فَظَهَرَتَ السَّبْعُ السَّمَاوَاتِ وَالسَّبْعُ الْأَرْضِينَ، تو فرشتوں کے لیے ساتوں طبقے زمین کے اور ساتوں آسمان روشن ہو گئے. جب فرشتوں کے لیے جناب سیدہ کونین کے صدقے سے روشنی ہو گئی تو فرشتوں نے ایک کام کیا. فرشتوں نے شکرانے کے طور پہ یسبحونہ و یقدسونہ، اللہ کی تسبیح و تقدیس شروع کر دی. جب اللہ کی تسبیح و تقدیس شروع کی تو اللہ نے پھر کیا فرمایا، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، لَأَجْعَلَنَّ ثَوَابَ هَٰذِهِ تَسْبِيحِكُمْ وَتَقْدِيسِكُمْ إِلَىٰ مُحِبِّينَ هَٰذِهِ الْمَرْأَةِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا. اے میرے فرشتوں، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم کہ میں تمہاری اس تسبیح و تقدیس کا ثواب اس مخدرہ، اس مخدومہ کے شوہر، ان کے بچے اور ان کے بابا کے محبوں کے نام لکھتا رہوں گا. سلام اللہ علیہ بلان کا ہدیہ صلوات. اب ہمیں کیا مل رہا ہے بی بی کی محبت میں؟ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ وہ معصوم مخلوق ہمارے لیے استغفار کر رہی ہے. یعنی جو بھی اس در سے محبت، حدیث قصہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ خدا، اس میں بھی رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک یہاں پہ محب جمع رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو نور اللہ نور ہو گیا، پہلے حدیث قصہ پڑھی گئی، پھر بی بی کا تذکرہ آ گیا، تو بس فرشتے سمجھ لیجئے کہ انہوں نے گھیرا ہوگا اس محفل کو. اور یہاں پہ آپ غنیمت سمجھے جتنا وقت آپ کا یہاں پہ گزر جائے، یہی وہ وقت ہے جس کی قدر ہمیں محشر میں پتہ چلے گی. اور افسوس ایسے لوگوں پہ ہے کہ جن کے دل بغض آل محمد سے بھرے ہوئے ہیں، باوجود کلمہ پڑھنے کے وہ اس در کی معرفت حاصل نہیں کر سکے. اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ ہمیں اس طرف آنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانا پڑی. ہمیں بچپن سے ہی یا علی مدد، یا زہرا، یا فاطمہ، یہ آوازیں ہمارے کانوں میں. سب سے پہلے اذان و اقامت کی صورت میں مولا علی کا نام بچے کے کان میں ہم سناتے ہیں. تو آپ قدر معلوم کریں اپنے آپ کے تشیع، اور آپ اس چیز کی قدر معلوم کریں کہ ہم تشیع میں پیدا ہوئے، ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے. مگر نہ آج آپ دیکھیں جیسے دنیا کو روشنی ملتی چلی جا رہی ہے، تشیع میں اضافہ ہو رہا ہے.
چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کیسے کیسے اب یہ فلسطین کی جامعہ مسجد کے خطیب شیعہ ہو گئے. یہ اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. تو یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جب وہ اس مکتب کی طرف آتے ہیں, ہم تو صرف سنتے ہیں نا کہ فلاں آ گیا فلاں آ گیا. ان کو جو معاشرتی مسائل درپیش ہوتے ہیں, ان کا جو سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے, اس میں ہم غور نہیں کرتے انہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے ولایت مل گئی نا, ہمیں تو ماں باپ کی طرف سے وراثت میں نور ولایت مل گیا, اور ہمیں چاہیے ہم اس کی قدر کریں. ابھی میں ایک جگہ سن رہی تھی واقعہ ایک سلیمان حدادی جو کہ زہدان کا رہنے والا بہت بڑا وہابی شخص تھا, اہل حدیث سے اس کا تعلق تھا. اور اس کا زہدان کیا ہے, ایران کا وہ شہر ہے کہ جہاں پہ اکثریت اہل سنت کی ہے اور اہل حدیث کی ہے. تو وہاں سے اس کا تعلق تھا, اور اس کا ایک دوست تھا جو کہ شیعہ تھا. اب ہوا یہ کہ نا خود اس کا ایران کے ٹی وی پروگرام میں اس نے خود آ کے اپنی پوری داستان سنائی ہے, اور وہ ابھی میں سن رہی تھی. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جو دوست تھا وہ اپنی داستان سناتا ہے کہ میں کیسے شیعہ ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے اس نور ولایت کی, کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا جو دوست تھا وہ اہل تشیع تھا, اور میں یہ چاہتا تھا یہ اہل حدیث ہو جائے. میں اس کو مختلف کتابیں پڑھنے کو دیا کرتا تھا, آج یہ کتاب پڑھ کے دیکھو, یہ دیکھو بدعت کا ذکر, یہ دیکھو شرک کا, جو بھی ان کا اپروچ ہے. تو کہتے ہیں وہ بڑے تحمل سے صبر سے میری وہ کتابیں لیتا تھا اور مطالعہ کرتا تھا, یا نہیں کرتا تھا یہ نہیں مجھے پتا, لیکن وہ مجھے کچھ کہتا نہیں تھا, خوشی سے میری کتابیں لے لیتا تھا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب محرم آئے تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری ہر بات مانی, تم نے مجھے اپنے مسلک کی کتابیں دی, میں نے ان کو لیا, میں نے ان کو پڑھا, اب تم بھی میری ایک بات مانو کہ تم اب یہ محرم ہے میرے ساتھ مجلس پہ چلو. وہ کہنے لگا کہ میں تو گھبرا گیا, میں نے کہا بھی نہیں اتنا بڑا کفر میں کیسے کر لوں, مجلس میں چلا جاؤں. اس نے کہا دیکھ لو یہ پھر دوستی میں ایسے نہیں ہوتا, میں نے تمہاری مانی ہے تم بھی میری مانو. کہتے میں پھر 9 محرم کی رات تھی تو میں چلا گیا, اس کے ساتھ ایک مجلس میں چلا گیا. جب میں مجلس میں وہاں گیا تو وہاں جا کے میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرا خدا میرے پہ ناراض ہے کہ میں اب یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کتنا میں گناہ کما رہا ہوں, میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں, پتہ نہیں فرشتے میرے پہ کتنی لعنت بھیج رہے ہوں گے, تو پتہ نہیں مجھے اب کتنا گناہ مل رہا ہے اور مجھے کتنا استغفار کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں نے استغفار کی تسبیحاں شروع کر دی, توبہ کرتا رہا کہ یا اللہ معاف کر دینا, میں غلطی ہو گئی یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ جو خطیب تھے جو خطابت کر رہے تھے, ان کی خطابت کا ایک جملہ میرے کان میں اس طرح سے اس نے اثر کیا میرے دل و دماغ میں. وہ یہ جب اس شخص نے جو خطابت کر رہا تھا اس نے یہ کہا کہ اے لوگو, تم سب مومنین جو یہاں اکٹھے ہوئے ہو, مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے, اپنی اولاد, اپنے بچے, اپنے جوان, اپنا مال و دولت, اپنی عزت, اپنی, حتیٰ کہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کی بیٹی کو تماچے لگیں گے اور ان کی مستورات کو قیدی بنایا جائے گا, لیکن اور اس کو خود کیسے ذبح کیا جائے گا اور کیسے لاش کو پامال کیا جائے گا. ایک تو بندہ شہید ہوتا ہے نا, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے شہادت کے بعد کیا ہونا ہے. مولا حسین کی شہادت کا دردناک پہلو یہ ہے کہ مولا صاحب جانتے ہیں ہونا کیا ہے, یہ بڑی دردناک بات ہے. اور یہی بات جناب سیدہ کے مصائب پہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ بی بی جانتی ہے ان کو میں جوان کیوں کر رہی ہوں, ان کو میں پال کیوں رہی ہوں, ان کا مستقبل کیا ہے, انہوں نے کون سی تکلیفیں اٹھانی ہیں, میری بچیوں نے کیسے بازاروں میں جانا ہے, بی بی یہ جانتی تھی. تو اب یہ جو ہے اس نے خطیب نے جب یہ کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ہے جو یہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دے, کوئی بھی نہ بولا. تو اس نے پھر یہ کہا ہاں البتہ ایک شخص ہے, وہ ہے حسین ابن علی, کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا, سب کچھ قربان کر دیا. تو یہ کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا تو میں حیران ہوا کہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں, ہمیں تو کبھی بتائی نہیں گئی. ہمیں تو صرف یہ بتایا جاتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو یہ تھا تو وہ تھا, تو حکومت پہ قبضہ کرنا تھا, 2 حکمرانوں کی جنگ تھی, ہمیں تو یہ پہلو دکھائے جاتے ہیں, اس طرح سے تو کبھی بتایا ہی نہیں گیا. کہتے اس جملے سے میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس مذہب کو سمجھ لوں. میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے شیعہ ہو جانا چاہیے. کہتے میں نے جب شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا, اب مشکلات سنیے کہ جو ہمیں نہیں درپیش اور ہمیں قدر نہیں ہے,
ہم یقین کریں ہم قدر نہیں کر رہے اس نور ولایت کی. تو وہ کہتا ہے کہ جب میرے باپ کو پتہ چلا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں تو اس نے کیا کیا، چونکہ وہ بہت امیر بندہ تھا، میرے پاس گاڑی بھی اسی کی تھی، گھر بھی اسی کا تھا، میرا اپنا تو کچھ تھا نہیں. تو کہتا ہے کہ اس نے مجھے بہت روکا کہ میں تم سے سب چیزیں لے لوں گا، تو میں پھر بھی اپنے موقف پہ قائم رہا کہ جو مرضی کر لو، میں نے ابھی ارادہ کر لیا حق کے راستے کا. کہتے ہیں اس نے اور اس کے باقی رشتہ داروں کو جب پتہ چلا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں تو گھر کے مرد اکٹھے ہو کے آئے اور مجھے مارنا شروع کر دیا. مار کے کہتے ہیں میری بیوی مجھے بچانے آئی، اس کو بھی مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بطن میں بچہ شہید ہو گیا، وفات پا گیا. تو کہتا ہے کہ جب ہمیں گھر سے نکال دیا تو میں مسجد جمکران چلا گیا. وہاں جا کے کہتے ہیں میں 70 دن وہاں پہ رہا. ہم دریوں پہ سوتے تھے، جو لنگر آتا تھا وہ کھاتے تھے. 70 دن ہم وہاں پہ رہے. اور پھر میں نے زمانے کے امام سے بھی دعائیں کی کہ آپ کی محبت کی خاطر، آپ کے در کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کہتے ہیں ان کا ایسا کرم ہوا کہ ہمارے لیے ایک گھر کا بھی بندوبست ہو گیا، نوکری کا بھی بندوبست ہو گیا. لیکن وہ جو بچہ حمل ضائع ہو گیا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ اس قسم کا نقصان ہو گیا، دوبارہ کبھی اولاد نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں پھر میں نے جناب سیدہ سے توسل کیا، میں نے توسل کیا کہ میں نے آپ کی محبت میں، آپ کے بچوں کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا، تو کیا بے اولاد رہوں گا میں؟ تو کہتے ہیں کہ اس گھرانے سے توسل کرنے کا نتیجہ کہ اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بچی دی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور ہم نے بی بی کی محبت میں اس کا نام فاطمہ رکھا. تو یہ چیز ہے کہ یہ ہمیں ان چیزوں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں تو آرام سے یہ چیزیں مل گئی ہیں. اب دنیا آتی تو ہے چھوڑ کے، لیکن انہیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے جس کو وہ انہی ہستیوں کی محبت میں اس امتحان سے گزرتے ہیں. تو بس مومنات یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی. صلوات پڑھے. پریشان کرنا لے تلانا، باپ کے دروازہ گرانے والوں پہ لانا، باپ کی شان میں بلانتے بلانتے بلانتا نہ دیا ہے سراوا. تو بس تھوڑا سا میں اب اس روایت جس کی کہ میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی تھی. خدا فرماتا ہے یا احمد، کہ اے احمد، اے میرے حبیب، اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تجھے خلق نہ کرتا، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا. اب یہاں پہ آ کے چونکہ معرفتیں کمزور ہیں، بصیرتیں اندھی ہیں، اس لیے مسلمان جو ہیں وہ اس روایت کی روشنی میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی قوم ہے، یہ تو جس کو چاہے جس سے مرضی بڑھاتے رہتے ہیں. اب انہوں نے یہاں جناب سیدہ کو ان کے بابا سے بھی بڑھا دیا ہے. بھئی جناب سیدہ کو ان کے بابا سے بڑھایا نہیں ہے، خود ان کے بابا فرماتے ہیں یہ وہ بیٹی ہے جو ام ابیہا ہے. یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ ام ابیہا کا لقب ہے بی بی کا. تو اب جناب اب یہاں پہ اصل میں ہر روایت کو کوئی اپنی ہی معرفت اور اپنی بصیرت سے دیکھتا ہے. جو اس در سے وابستہ ہیں کبھی ان سے آ کے پوچھئے کہ اس روایت میں جو ہم کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا، تو اس روایت میں، اس حدیث میں مقام عظمت یا مقام فضیلت کو بیان نہیں کیا جا رہا. توجہ چاہوں گی، مقام فضیلت نہیں بتائی جا رہی کہ کون کس سے افضل ہے، یا اگر علی کو خلق نہیں کرنا تو اے رسول تجھے خلق نہ کرتا. یہ مقام فضیلت نہیں خدا بتا رہا، مقام ضرورت بتایا جا رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو رسول کا محافظ کون تھا، جنگوں میں بچانے والا کون تھا، ناصر رسول کون تھا. ناصر ہوگا تو
رسول کی مدد کرے گا، رسول کو بچائے گا، تو علی جو ہے وہ رسول کی ضرورت کا نام ہے۔ اور فاطمہ جو ہے، اب خدا نے، اب دیکھیے دنیا میں جب ادیان آتے رہے، شریعتیں آتی رہیں، تو خدا کو کیوں ضرورت پڑی کہ اتنے نبی بھیجے، 1,24,000 انبیاء بھیجے؟ وہ ہوتا یہ تھا اصل میں کہ ایک نبی جب شریعت لے کے آتا تھا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گی، توجہ بس کر لیں، میں چاہتی ہوں کچھ مزید نکات آپ کو ہدیہ کر دوں، بی بی کے صدقے سے دعائیں مل جائیں بی بی کی اور۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی جب دنیا سے جاتا تھا تو ان کی قوم اس کی شریعت کو منسوخ کر دیتی تھی، اس میں تبدیلیاں کر دیتی تھی۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جناب موسیٰ 30 دن کا کہہ کے گئے تھے نا اپنی قوم کو کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں کوہ طور پہ، 10 دن اوپر ہوئے تھے نا، 40 دن ہو گئے، 10 دن اوپر ہوئے تھے نا، ان 10 دنوں میں قوم نے بچڑا بنا لیا تھا پھر سے۔ یعنی یہ حالات تھے کہ اللہ کو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجنا پڑا، بھیجتے بھیجتے اتنے انبیاء اللہ نے بھیجے کہ وہ دین، وہ توحید بچ جائے، وہ حقیقی توحید بچ جائے، یہاں تک کہ جب آخری نبی کو بھیجا، اب خدا نے اعلان کر دیا اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ خدا نے قرآن میں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے۔ اب اعلان ہو گیا ختم نبوت کا۔ اب لوگ تو وہی ہے نا کہ اب جب رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آنا تو شریعت تو پھر منسوخ ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت کی حفاظت کے لیے نظام نبوت کے بعد نظام ہدایت شروع کیا مولا کائنات سے۔ یہ ہے علی کی ضرورت کہ اب ایک ہادی ہوگا کہ جو ہدایت کرے گا اور شریعت کو منسوخ نہیں ہونے دے گا۔ اب ایک وقت آئے گا کہ علی بھی ہمیشہ تو نہیں رہیں گے۔ ضرورت اس چیز کی تھی کہ علی کے بعد ہر زمانے میں ایک ہادی رہے، ہر زمانے میں ایک حجت خدا رہے جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان فیض کا واسطہ بنے، جو فیض الہی کا واسطہ بنے۔ اس فیض الہی کے لیے حسن و حسین کی ضرورت تھی۔ اب حسن و حسین دنیا میں کیسے آئیں؟ اگر فاطمہ جیسی زوجہ ہوگی تو حسن آئیں گے، فاطمہ جیسی زوجہ ہوگی تو 11 اماموں کی ماں بن سکے گی۔ تو اب سمجھ میں آیا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی و محمد بھی نہ ہوتے۔ تو یقین کیجئے، ممبر کی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے رسول خدا ہیں، رسول خدا کی محنتوں کو بچانے والے مولا کائنات ہیں، اور مولا کائنات کی بھی محنتوں کو، انبیاء کی بھی محنتوں کو، سب کو بچانے والی فاطمہ زہرا سلام اب دنیا والے کیا عہدہ تھا، بی بی کا کیا عہدہ تھا؟ وہ امام تھی یا کہ وہ نبی تھی؟ تو جناب سیدہ کے عہدے کو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ بی بی کا عہدہ کیا تھا، ایک مثال آپ کے سامنے دوں گی۔ اگر کوئی ڈی ایس پی اپنی وردی میں کسی جگہ پہ چلا جائے، ہر کوئی اس کو جھک جھک کے سلام کرے گا۔ اب اگر کوئی آئی جی ہو اس علاقے کا جو کہ سفید لباس میں آ جائے، ڈی ایس پی کو پتا ہو یہ میرے سے بھی بڑے عہدے پہ ہے، وہ اس کو جھک کے سلام کرے گا تو سب کو پتا چل جائے گا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو سفید لباس میں ہے، گرچہ یہ وردی میں نہیں ہے، اس کو تو ڈی ایس پی بھی جھک کے سلام کر رہی ہے، اس سے بھی کوئی بڑا بندہ ہے۔ تو اس لیے رسول خدا نے لوگوں کو بتانے کے لیے میری بیٹی کی عظمت کو سمجھو، یہ وہ روایت اب میں پڑھنے لگی ہوں جو ہر ایک نے نقل کیا، ہر مسلمان نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ کلما جاءت فاطمہ قام الیہا، جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اور نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے، جناب سیدہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جاتے تھے، قبلہ یدیہا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، وجلسہا بمجلسہ، اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کا عہدہ کیا ہے؟ جناب سیدہ وہ کڑی ہے کہ جو نبوت اور امامت کو جوڑتی ہے، یہ نبوت اور امامت کے جوڑ ہے کہ 11 امام دنیا میں آئے ہیں۔ آج دنیا جتنا بھی برکتوں سے فیض یاب ہو
رہی ہے. اگر مشہد جاتی ہے تو مولا رضا کی برکتوں سے فیض یاب ہوتی ہے, نجف جاتی ہے تو مولا علی کی برکتوں سے فیض یاب ہوتی ہے, کاظمین جاتی ہے تو مولا امام موسیٰ کاظم امام تقی کی برکتوں سے فیض یاب ہوتی ہے, کربلا جاتی ہے دنیا تو مولا حسین کی برکتوں سے فیض یاب ہوتی ہے. تو اصل میں ان کی برکتوں سے جو فیض یاب ہوتی ہے وہ جناب سیدہ کے صدقے سے فیض یاب ہوتی ہے. اصل میں کربلا میں بھی سیدہ کا فیض بٹ رہا ہے, کاظمین میں بھی سیدہ کا فیض بٹ رہا ہے, سامرا میں بھی بی بی سیدہ کونین کا فیض بٹ رہا ہے. ہر طرف ہر ایک کی محنتوں کو بچانے والی جناب سیدہ زہرا طاہرہ آفتہ کی شان میں بلند تر ہدیہ صلوات. شان بلا کے ہوتی ہے, درود بلند پڑھو, نعرہ صلوات. ماشاءاللہ سے آپ کی جو صلوات کی آواز ہے اس سے تو لگتا ہے کہ مصائب کی طرف آ جانا چاہیے. اتنا زیادہ افراد یہاں موجود ہیں, ایک دلی خلوص کے ساتھ جناب سیدہ کی روح خوش ہو جائے اس طرح کی صلوات بھیجیں. تو بس مومنات, یہ بی بی کا خیر بٹ رہا ہے. یہ جو زمانے میں جتنی آپ کو برکتیں نظر آ رہی ہیں, یہ جتنے بھی موسم آتے جاتے ہیں, جتنے بھی اللہ زمین اپنی خزانوں کو اگل رہی ہے, یہ جتنے بھی دنیا میں آپ کو خوشگواریاں نظر آ رہی ہیں, جتنی بھی آپ کو برکتیں نظر آ رہی ہیں, یہ بی بی کے بیٹے مہدی کے صدقے سے ہیں. اور مہدی کون ہے کہ جن کے صدقے سے ہی دنیا اپنا وجود رکھتی ہے؟ یہ مہدی وہ ہیں جو زہرا کے بیٹے ہیں. اور زہرا کے بارے میں, اپنی جدہ کے بارے میں امام مہدی فرماتے ہیں کہ میری جدہ وہ ہیں کہ ان کا اسوہ حسنہ میرے لیے ہے کہ میں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلوں, نمونہ عمل ہے وہ میرے لیے. امام مہدی علیہ السلام جس بی بی کے اسوہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے. ہر معصوم نے اپنی جدہ کی شان میں بہت کچھ فرمایا ہے کہ دنیا ہماری جدہ کو پہچانے, جو ہم پہ بھی حجت ہیں, جو معصومین پہ حجت ہیں, جو 11 اماموں پہ حجت ہیں, اس بی بی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو بس آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے ایک روایت ہے امام حسن علیہ السلام کی, وہ بیان کر کے مسائل. صرف ایک روایت مولا حسن کی ہدیہ کر کے میں مسائل کہ حق زہرا نہ چھپایا جائے. ماشاءاللہ. تو یہ بنتا ہے کہ حق زہرا نہ چھپایا جائے, ماشاءاللہ. ایسا نظام دنیا میں بنایا جائے. جن کی عظمت کو اٹھتے تھے رسول عربی, ان کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. کیوں ہے پابندی فدق کے پڑھنے پر, یہ اعلان لوگوں کو سنایا جائے. کیا نبی نے یہی کہا تھا کہ میرے بعد میری بیٹی کو سکھایا جائے؟ بی بی فاطمہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. بس بنت رسول اس عظمت پہ ہیں, اس مقام عظمت پہ ہیں, اس رفیع ترین مقام پہ ہیں کہ ہم خاکی ان کی شان بیان نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے معصومین سے پوچھ کے, معصومین کے وسیلے سے ہم عظمت بیان کریں. تو معصومین کے آپ بی بی کی عظمت میں سنتی ہوں گے. آج میرا دل چاہا مولا حسن علیہ السلام اپنی والدہ کے بارے میں کس طرح سے اپنی والدہ کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں, کیسے اپنی والدہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں. تو روایت اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا, مدینہ المعاجز میں یہ روایت موجود ہے, کتاب کا نام میں آپ کو پہلے سے بتا دوں اس لیے ڈر کے نہ سنیے گا. مولا حسن اپنی والدہ کی عظمت کو, جو ایک معصوم اب معصومہ کی عظمت بتائے گا وہ میں اور آپ تھوڑی بتا سکتے ہیں. اب ذرا سنیے کہ مولا حسن اپنی والدہ کے لیے کیسے بیان فرماتے ہیں. جب ایک یہودی نے پوچھا, اے حسن بتائیے آپ کی والدہ کون ہے, تو مولا حسن نے فرمایا, امی زہرا بنت محمد المصطفیٰ, قلادۃ الصفوہ, وردۃ الصدف الاسماء, غرۃ الجمال العلم والحکمہ, وہی نقطۃ الدائرۃ المناقب والمفاخر, ولمعۃ من الانوار والمحامد والمآثر, خمرت طینۃ وجودہا من طفات
हिती मिन तुफाहिल जन्ना कतब अल्लाह फी सहीफतिहा इतको असातुल उम्मा वहिया उम्मु सदातिन नजबा सैयदतुन नसाइल बतूल अज़रा फातिमा ज़हरा। अब तर्जुमा सुनिए, मौला फरमाते हैं मेरी मादरे गिरामी ज़हरा बिनते मोहम्मद वो है जो फजीलतों का हार है, फजीलतों का हार है, गुलदस्ता इस्मत का फूल है, इल्म हिकमत की जीनत है, मनाकिब व मफाखिर का नुक्ता मरकज़ है, खसलतों और इज़्ज़तों वाले अनवार में से एक नूर हैं, उनके वजूद की मट्टी जन्नत के सेबों में से एक सेब से गूंदी गई। ये एक मासूम ही मार्फत रख सकता है एक मासूम की। अल्लाह ने उनके हक महर में उम्मत के गुनाहगारों की मग़फ़िरत लिख दी है। वो बरगुज़ीदा सादात में माँ है और वो औरतों की सरदार बतूल अज़रा फातिमा ज़हरा है। तो बस मोमिनात, बस यही सवाल हमारा उम्मत से है, यही सवाल हमारा तारीख़ से है कि वो बीबी जिसको सबसे ज़्यादा अतियात इलाही मिले हों, जिस पे सबसे ज़्यादा अल्लाह की अनायात हों, वो बीबी जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी का जुज़ हो, वो बीबी जो मलिकतुल अरब की गोद में पली हो, वो बीबी जो सैयदुल बतहा अबू तालिब की बहू हो, वो बीबी जो जवानाने जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो, ईमान कुल के ईमान की मुहाफ़िज़ा हो, वो बीबी कि जो जिसके घर में कुरान की आयतें उतरी हों, जिसका दरवाज़ा फ़रिश्तों के उतरने की जगह हो, जिसके घर जिब्राइल बग़ैर इजाज़त के ना आते हों, जिसकी सखावत के चर्चे सूरह हल अता में हों, जिसकी पाकीज़ी और फजीलत के तज़किरे सूरह दहर में हों, जिसकी तहारत के तज़किरे का ऐलान आयत तत्हीर कर रही हो, जिसकी इस्मत की गवाह आयत मुबाहिला हो, जिसकी बीबी के हक़ की गवाह आयत मवद्दत कुर्बा हो, जिसका हक़ मवद्दत कुरान में खुद खुदा ने मंगवाया हो। ऐसा क्या वक्त आ गया था उस बीबी पे, ऐसी क्या हालात हो गए थे उस बीबी के साथ कि जो 18 साल की उम्र में ये कहती नज़र आती है, बोलो कि बाबा जान आपके बाद मुझ पे इतनी मसाइब आए, सुब्बत अलैयल मसाइब वलौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयाली। काश सैयदों की तारीख में ना होता मस्जिद से कब्र नबी तक फातिमा का जाना। जनाबे सैयदा के जिनको अल्लाह ने खूबसूरत औलाद से नवाजा, मोहब्बत करने वाले शोहर से नवाजा, आखिर उम्मत ने ऐसा क्या सलूक किया। आपके घरों में भी बच्चे हैं, हम तो यही दुआ करते हैं, हर एक को यही दुआ देते हैं अल्लाह बच्चों की खुशियाँ दिखाए। मुझे बताइए क्या जनाबे सैयदा ने बच्चों की खुशियाँ देखी? जनाबे सैयदा ने बच्चों को जवां होते देखा? बल्कि ये तो वो मजलूमा बीबी है, बीबी का एक लक़ब है मक़हूरा। मक़हूरा ये वो लक़ब है बीबी का कि इसके अंदर वो मसाइब पोशीदा है। मक़हूरा उस खातून को कहा जाता है जिस पे मर्दों ने मिलके जुल्म किया। रसूल की वो बेटी, वो अज़मतों की मालिक, वो शहज़ादी कौनैन कि जनाबे सैयदा 5 साल का सिन था मेरी बीबी का। आज दुनिया ये कहती है कि आप लोगों ने नया मुहर्रम बना लिया है। पहले मुहर्रम में मजलिसें ख़त्म नहीं होती थी, अभी इनकी जमाती सानी में मजलिसें ख़त्म नहीं हो रही। मैं कहती हूँ कि तुम अपनी जहालत के साथ मरो। हमने जो मुसीबतें इस घर पे आई हैं, हमारी उम्रें लग जाएं, हम उन पे रोने का हक अदा नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ हम ही सैयदा के अज़ादार नहीं है। जनाबे सैयदा कौनैन का सबसे बड़ा अज़ादार उनका बाबा है। रसूल खुदा ने अपनी बेटी की जिंदगी में अपनी बेटी पे रोए हैं, अपनी बेटी की जिंदगी में कि रिवायत में मिलता है कि अभी जनाबे सैयदा का 5 साल का सिन था। एक मर्तबा रसूल खुदा के सामने से गुजरी, रसूल कौनैन की निगाह पड़ी, आंखों से आंसू जारी हुए। आंसुओं का निकलना था तो एक सुहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके रोने का सबब क्या है?
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میری نگاہ فاطمہ پہ پڑتی ہے تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے ماں وقع علیہ بعدی، کہ میرے بعد اس سے جو واقعہ ہوگا، میرے بعد اس میں جو ظلم ہوں گے، مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کون سے ظلم ہے؟ کون ہے جو ظلم کرے گا آپ کی لاڈلی بیٹی پہ؟ یا رسول اللہ ایسے کون سے مظالم ہوں گے کہ آپ اتنی شدت سے گریہ کر رہے ہیں؟ آپ اتنی شدت سے گریہ کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آئے گا، مجھے اس وقت میں نگاہ پڑ رہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری بیٹی کے دروازے کی حرمت کو پامال کیا، لوگ اس کے گھر کے اندر گھس جائیں گے۔ مومنات یہ کہنا سننا بہت آسان ہے، کبھی تصور کیجئے آپ کے گھر میں کوئی نہ محرم داخل ہو جائے، کس قدر قیامت برپا ہو جائے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، رسول اللہ نے فرمایا یہ میری وہ بیٹی ہے کہ جس کے بطن میں اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اگلا جملہ فرمایا یہ میری بیٹی وہ ہے کہ اس کی پسلیوں کو توڑا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میری یہ بیٹی مجھے پکارے گی واہ محمدہ، واہ محمدہ، لیکن کوئی میری بیٹی کی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی میری بچی کی مدد نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ ہمارے پرسے کو قبول کیجئے، آج ہم آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج اس دکھی ماں کا ماتم ہے، جو دکھی ماں کبھی حسین کے غم میں رونے جاتی ہے، کبھی حسن کے غم میں رونے جاتی ہے، کبھی اپنی بیٹیوں کا پرسہ لینے جاتی ہے۔ آج اس دکھی ماں کا پرسہ لینے کے لیے میرا یقین ہے شام سے زینب بھی آئی ہوگی، بقیع سے حسن بھی آئے ہوں گے، کربلا سے حسین بھی آئے ہوں گے۔ آج اپنی ماں کا پرسہ لینے آئے ہیں، آج آپ نے ان سب کو ان کی مقہورہ ماں کا، مظلومہ ماں کا پرسہ دینا ہے۔ جو بھی مسائل آپ سنتی آئی ہیں، 3 جمادی الثانی، آپ نے بی بی کی شہادت کا حال بھی سنا، آپ نے بی بی کے غسل کا حال بھی سنا، کس طرح سے فاتح خیبر نے چیخ مار کے روئے کہ فاطمہ مجھ سے اپنے زخم چھپاتی رہی، مجھ سے اپنے زخم چھپاتی رہی۔ مومنات جتنا ہو سکے آنسو بہائیے، اس لیے کہ وقت کے امام آپ پہ راضی ہوں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، وہ اپنی جدہ کا پرسہ لینا چاہتے ہیں۔ وقت کے امام کو پرسہ دیجیے ان کی جدہ کی مظلومیت کا۔ جناب سیدہ کی زندگی، غموں سے بھری ہوئی زندگی، آپ احوال سنتی آئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بس ایک روایت مصائب کی وہ پڑھنا چاہتی ہوں جو انوار العلویہ میں موجود ہے، فاطمہ من المہد الی اللحد کتاب میں موجود ہے۔ اس روایت اس طرح سے ہے کہ عمار یاسر بیان کرتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کے پیکر مقدس کو دفن کر دیا گیا، وہ اس وقت مولا علی جب گھر میں رہتے تھے، جناب سیدہ کے جانے کے بعد دیکھیے تو صحیح فاطمہ کے گھر کے حالات کیا ہے، دیکھیے تو صحیح کیسا سوگ طاری ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، علی گھر سے نہیں نکلتے تھے، صرف نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے تھے یا روضہ رسول کی زیارت کے لیے نکلتے تھے، گھر میں بچوں کے پاس رہتے تھے، اس لیے کہ بچوں کے زخم تازے ہیں، ابھی ابھی ماں سے جدا ہوئے ہیں، پیار کرنے والی ماں سے جدا ہوئے ہیں، ابھی بچوں کے زخم گہرے ہیں۔ اور سیدہ کی وصیت بھی تھی، علی میرے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کا خیال رکھنا، علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، علی میری زینب بہت چھوٹی ہے، علی میری نینوا میں پیاسے شہید، میری اس
اس بچے کا جس نے پیاسا شہید ہونا ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اب علی کو سیدہ کی وصیتوں کی تعمیل کرنی ہے۔ علی گھر میں رہتے تھے، انوار الانبیاء میں ہے۔ عمار یاسر کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے دیکھا کہ علی کے دائیں بائیں حسن و حسین غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا علی تشریف فرما ہے، چہرے پہ غم تازہ ہے، غم کے اثرات ہیں کہ میں نے جو مولا کائنات کو اتنے گہرے غم کی کیفیت میں دیکھا تو میں نے کہا یا علی، آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا چاہیے، لیکن مولا آپ اس قدر غمگین ہیں۔ تو مولا نے جب یہ بات سنی تو عمار یاسر کہتا ہے کہ مولا کے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے، گریہ شدید ہو گیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے عمار، جس ہستی کے غم میں بیٹھا ہوں، حق بنتا ہے کہ اس کے غم میں ماتم کیا جائے۔ اور پھر علی نے ایک نوحہ پڑھا، علی نے کہا کاش کہ اے فاطمہ جان، کاش کہ میرے بدن سے بھی روح نکل جائے، اے فاطمہ جان، کہ کاش کہ آپ کے بعد میری زندگی طویل نہ ہو۔